اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان الذین اتقوا اذا مسهم طائف من الشیطان تذکروا فاذا هم مبصرون۔ جو لوگ پرہیزگار ہیں جب ان کو شیطان کی طرف سے کوئی وسوسہ پیدا ہوتا ہے تو چونک پڑتے ہیں اور دل کی آنکھیں کھول کر دیکھنے لگتے ہیں۔ وَإِخْوَانُهُمْ يَمُدُّونَهُمْ فِي الْغَيِّ ثُمَّ لَا يُقْصِرُونَ، اور ان کفار کے بھائی انہیں گمراہی میں کھینچتے جاتے ہیں پھر اس میں کسی طرح کی کوتاہی نہیں کرتے۔ وَإِذَا لَمْ تَأْتِهِمْ بِآيَةٍ قَالُوا لَوْلَا اجْتَبَيْتَهَا، اور جب تم ان کے پاس کچھ دنوں تک کوئی آیات نہیں لاتے تو کہتے ہیں کہ تم نے اپنی طرف سے کیوں نہیں بنا لی۔ قُلْ إِنَّمَا أَتَّبِعُ مَا يُوحَىٰ إِلَيَّ مِن رَّبِّي، کہہ دو کہ میں تو اسی حکم کی پیروی کرتا ہوں جو میرے پروردگار کی طرف سے میرے پاس آتا ہے۔ هَٰذَا بَصَائِرُ مِن رَّبِّكُمْ وَهُدًى وَرَحْمَةٌ لِّقَوْمٍ يُؤْمِنُونَ، یہ قرآن تمہارے پروردگار کی جانب سے دانش و بصیرت اور مومنوں کے لیے ہدایت اور رحمت ہے۔ وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنصِتُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ، اور جب قرآن پڑھا جائے تو توجہ سے سنا کرو اور خاموش رہا کرو تاکہ تم پر رحم کیا جائے۔ وَاذْكُر رَّبَّكَ فِي نَفْسِكَ تَضَرُّعًا وَخِيفَةً وَدُونَ الْجَهْرِ مِنَ الْقَوْلِ بِالْغُدُوِّ وَالْآصَالِ وَلَا تَكُن مِّنَ الْغَافِلِينَ، اور اپنے پروردگار کو دل ہی دل میں عاجزی اور خوف سے اور پست آواز سے صبح و شام یاد کرتے رہو، اور دیکھنا غافل نہ ہونا۔ ان الذین عند ربک لا یستکبرون عن عبادتہ ویسبحونہ ولہ یسجدون، جو لوگ تمہارے پروردگار کے پاس ہیں وہ اس کی عبادت سے گردن کشی نہیں کرتے اور اس پاک ذات کو یاد کرتے اور اس کے آگے سجدہ کرتے رہتے ہیں۔ کل دی آیات دے اندر جی آخری آیات پڑھی آئی اس تو پچھلی آیات، اس دے اندر اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا ہے کہ جدوں تواڈے دل دے اندر تسی کوئی حق دی گل کرو تے شیطان تواڈے دل دے اندر وسوسہ پیدا کرے کہ تسی بھی چھیڑا چھاڑی کرو، یعنی جس طرح انہاں کو تان جواب دیتا ہے تسی بھی اس طرح ہی دا جواب دیو اور ان چھیڑو، لڑائی جھگڑا پیدا ہوئے۔ او اللہ پاک نے اگے ارشاد فرمایا ہے کیونکہ شیطان انسان دا کھلا دشمن ہے۔ قرآن پاک کے اندر بھی اللہ پاک فرمایا بس شیطان تواڈا کھلا کھلا دشمن ہے، اور حدیث پاک دا مفہوم ہے حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ انسان دے جسم دے اندر جتھے جتھے خون گردش کریندہ اتھے اتھے شیطان بھی گردش نال کریندہ ہے، یعنی ہر جوڑ تے شیطان دا حملہ ہوندہ ہے، تو شیطان انسان دا کھلا دشمن ہے۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا ان الذین اتقوا، جو لوگ پرہیزگار ہیں، شیطان یعنی کہ دلوں دے اندر وسوسے پیدا کریندہ ہے، تے فرمایا جڑے لوگ پرہیزگار ہیں متقی ہیں او کے کردیں اذا مسہم طائف من الشیطان، جب ان کو شیطان کی طرف سے کوئی وسوسہ پیدا ہوتا ہے، جدو شیطان دی طرف انہاں دے دل دے اندر کوئی خیال آندا ہے تے فرمایا خیال آنا ہر آدمی نو خیال آندے، چنگے بھی آندے برے بھی آندے ہیں، اس تو کوئی بچ نہیں سکدا، نیکن بھی آندے اور بدکارن بھی آندے، اور فرمایا کہ خیال دے اتے کوئی اللہ پاک دی طرفوں پکڑ نہیں ہے، چاہے برے خیال آن چاہے اچھے خیال آن، انہاں دے اتے کوئی گرفت نہیں اللہ پاک دی طرفوں، کوئی پکڑ نہیں۔ اس دے اتے اگر کوئی گرفت ہوندی یا پکڑ ہوندی تو دنیا دے اندر کوئی انسان اللہ دی گرفت تو بچ ہی نہ سکدا۔ خیالات دا آنا انسان دے وس دا کام نہیں ہے، برے بھی آندے اور اچھے خیال بھی آندے۔ ہاں اس دے اندر فرق فرمایا یہ ہے کہ جڑے متقی ہیں، پرہیزگار ہیں، اللہ تو ڈردے ہیں،
ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦਿਲ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕੋਈ ਬੁਰਾ ਖਿਆਲ, ਭੈੜਾ ਖਿਆਲ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਬੁਰਾਈ ਦਾ ਖਿਆਲ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਸ਼ੈਤਾਨ ਵਸਵਸਾ ਪੈਦਾ ਕਰਦਾ, ਤੇ ਉਹ ਕੀ ਕਰਦੇ ਹਨ, تو چونک پڑتے ہیں، وہ فوراً کی ہوندہ ہے سمجھ بیندے ہیں، اور دل دے اندر خیال ہوندہ کہ اے شیطان دی طرفوں میرے تے حملہ ہا، برا خیالہ وسوسہ ہا، وہ بات کے کردے ہیں تذکروا فاذا هم مبصرون، اور دل کی آنکھیں کھول کر، یعنی اپنے دل دی آنکھ نو کھول لیندے ہیں کہ سامنے آنکھ کھولی ہوندی ہے، ایک انسان دی ہے دل دی آنکھ نو کھولنا، کہ وہ فوراً سمجھ بیندا ہے، دل دی آنکھ نو کھول بیندا ہے کہ اے برا خیال شیطان دی طرف ہے، او وقت کے کردا ہے اپنے خیالات نو ہٹان دی کوشش کریندا، اللہ علیہ پاسے متوجہ ہویندا، اس دے ذکر دے اندر متوجہ ہویندا ہے، دل کی آنکھیں کھول کر دیکھنے لگتے ہیں، یعنی وہ سمجھ بیندے ہیں۔ سمجھدار انسان دی پہچان ہی فرمایا یہ ہے کہ جدو برا خیال آندا ہے، برے وصف سے آندے ہیں، تو وہ اپنے آپ نو بچان دی کوشش کردا، دل دیاں اکھاں نو کھول لیندا ہے۔ تے اگے انہاں لوکاں دا ذکر ہے کہ جڑے برے خیال آندے ہیں تو وہ انہاں خیالاں دے اُتے پیڑے ہو بیندے ہیں، ہور وہ لیاونا چاہندے ہیں، اور انہاں خیالاں دے خیال لیا کے وقت کے کردے ہیں، وہ گناہاں دے اندر مبتلا ہو بیندے ہیں۔ وَإِخْوَانُهُمْ يَمُدُّونَهُمْ، اور ان کفار کے بھائی انہیں گمراہی میں کھینچ جاتے ہیں، یعنی کہ جڑا شیطان دے بیلی ہوندے ہیں، جدو انہاں دے دل دے اندر ایسے وسوسے اور خیال ہوندے ہیں تو وہ ہور اس والے پاسے مائل ہوندے کہ ہے بڑا اچھا خیال آ رہا ہے، ہنج کر دینا، او کر دینا، فی الغی ثم لا یکسرون، پھر اس میں کسی طرح کی کوتاہی ہی نہیں کرتے، یعنی اس دے اندر ہور بدتے ویندے ہیں، دل دی آنکھ نو کھلیندے کوئی نہیں ہیں۔ وَإِذَا لَمْ تَأْتِهِمْ بِآیَةٍ، اور جب تم ان کے پاس کچھ دنوں تک کوئی ایت نہیں لاتے، حضور علیہ السلام جدو کچھ وہی دے وچ گیپ پہ ویندا ہا، کوئی دنوں تو بعد وہی آندی آئی، کوئی ایت نہ آندی، تو کفار مکہ کے آدیان او شوشے چھوڑیندے آن کہ ہن بنا کے کیوں نہیں لے آندا پیا، ہن سنا نہ کئی آیت ہو، روزانہ جی نعوذ باللہ گھڑ کڑ کے لے آنا، بنا کے لے آنا، تے سن سنا، قالوا لولا تبیتہا، نہیں لاتے تو کہتے ہیں کہ تم نے اپنی طرف سے کیوں نہیں بنا لی، یعنی اگے بنا لینا ہے تو آج کیوں نے اپنی طرف ہو بنا کے لے آیا۔ کہ اللہ پاک فرمایا میرا محبوب تو انہاں جواب دے، کہ جواب دے، قل انما اتبع ما یوحى الی من ربی، کہہ دو کہ میں تو اسی حکم کی پیروی کرتا ہوں جو میرے پروردگار کی طرف سے میرے پاس آتا ہے، یعنی میں اللہ پاک دے حکم دا پابند ہاں، جو کچھ او ارشاد فرمائندہ، جیڑی آیات او بھیجدا ہے میں لے کے آندا ہاں، نبی تے جیڑا معجزہ ہوندا او بھی اللہ دی طرف ہوندا ہا۔ او بعض اوقات کفار مکہ اے بھی آدیان ہن کوئی معجزہ وکھا، ہن کوئی نشانی لا، یا کوئی ایسی نشانی لا ساڈی مرضی دی مطابق، تے حضور فرماندے آن اے نشانیاں لے آنا، ایتہ لے آنا، اے میرا کم نہیں ہے، میرے رب دا کم ہے، میں اللہ دے حکم دا پابند ہاں، جی وجیاں نشانیاں او عطا فرما چھڑیندا، جی وجیاں ایتاں او دیندا میں او لیا کے توانوں سنا چھڑیندا ہاں۔ تے یاد رکھنا معجزہ اور کرامت، معجزہ ہوندا ہے انبیاء علیہ السلام دا، اور کرامت ہوندی ہے ولی دے ہاتھ دے اُتے کوئی چیز ظاہر ہونا۔ انہاں دوواں چیزاں دے اندر، معجزے دے اندر بھی نہ کوئی نبی دا اختیار اور دخل ہوندا ہے، اللہ پاک دا ہی دخل ہوندا، اور کرامت دے اندر بھی کوئی ولی دے ہاتھ دے اُتے، نیک لوگ دے ہاتھ دے اُتے، بزرگاں دے اُتے ہاتھ دے اُتے کوئی کرامت، کوئی ایسی چیز ظاہر ہونا جس دی انسان عقل سمجھ نہ آ سکے، او بھی اللہ پاک دا دخل ہے، اس ولی دا اپنا ذاتی کوئی اس دے اندر ہو دخل نہیں ہے۔ تو معجزے دے اندر بھی نبی دا اپنا ذاتی کوئی دخل نہیں ہوندا، اللہ پاک دا ہی دخل ہوندا ہے۔ تو انہاں کہا بتوں کیوں نے ہن آیت بنا کے لے آ رہا، تو حضور فرمایا میں تو جو کچھ لے آندا ہاں اللہ دی حکم دا پابند ہاں۔ ہاں اگے اللہ پاک نے قرآن پاک دا ذکر ارشاد فرمایا ھذا بصائر من ربکم وھدی ورحمۃ لقوم یؤمنون، تو یہ قرآن تمہارے پروردگار کی جانب سے دانش و بصیرت کہندے واسطے ہے کہ بصیرت بھی ہے، ہدایت بھی ہے، رحمت بھی ہے، اور مومنوں کے لیے ہدایت اور رحمت ہے، یعنی متقی اور مومنہ واسطے، مسلمانہ واسطے قرآن کے ہے ہدایت بھی ہے، رحمت بھی ہے۔ یہ اللہ پاک نے قرآن دا دسیا، اگے قرآن دے آداب اللہ پاک نے دسے ہیں۔ وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ، اور جب قرآن پڑھا جائے، یعنی قرآن پاک دی جدو تلاوت ہو رہی ہوئے، قرآن پڑھا جائے، فَاسْتَمِعُوا لَهُ، تو توجہ سے سنا کرو، وَأَنصِتُوا، اور خاموش رہا کرو۔
لعلکم ترحمون تاکہ تم پر رحم کیا جائے۔ یہ ایت مبارکہ جڑی ہے سارے صحابہ دے وچوں حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ، سارے صحابہ دا مقام بڑا بلندہ لیکن درجات مختلف آن، کسے دا درجہ زیادہ کسے دا کم، لیکن سارے برحق آن۔ انہاں دے وچ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سب تو وڈے مفسر قرآن آن، جنہاں قرآن دی سب تو پہلے تفسیر او عبداللہ بن مسعود، اور دوجا نمبر ہا حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ دا۔ اے دو حضرات سارے صحابہ دے وچوں مفسر قرآن آن، جنہاں قرآن پاک دی تفسیر نو زیادہ بیان فرمایا۔ پہلا نمبر عبداللہ بن مسعود اور دوسرا نمبر حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ دا۔ تو اے دونوں حضرات فرماندے ہیں کہ اے ایت مبارکہ جڑی نازل ہوئی ہے اے نماز دے بارے قرآن کریم دی ایت نازل ہوئی ہے۔ نماز دے بارے حکم ارشاد فرمایا گیا کہ جدو نماز دے اندر قرآن پاک پڑھیا جائے، سورت فاتحہ پڑھی جائے یا اس تو بعد کوئی تلاوت کیتی ونجے تے فرمایا اس نو کہ کرو خاموشی دے نال سنو اور توجہ دے نال سنو۔ بعض حضرات امام دے پیچھے سورت فاتحہ پڑھنا شروع کر دیں اور کئی مسلک والیاں دا عقیدہ ہے کہ فاتحہ تو بغیر نماز نہیں ہوندی ہے۔ تو اے ایت مبارکہ اے دو صحابہ کرام مفسر قرآن فرماندے ہیں کہ اے ایت مبارکہ جڑی نازل ہوئی ہے اے نماز دے بارے نازل ہوئی ہے، مقتدیاں واسطے نازل ہوئی ہے کہ مقتدی حضرات جڑے ہیں امام دے پیچھے، چاہے او زور اثر دی نماز ہے، چاہے اچھی آواز علی جس طرح مغرب عشاء فجر دی نماز ہے، کوئی نماز بھی ہے، وہ فرمایا امام دے پیچھے ثنا پڑھن تو بعد خاموشی دے نال کھڑے ہون اور باقی اپنی تکبیرات، رکوع دے اندر تسبیحات، سجدے دے اندر تسبیحات، تحیات او مکمل پڑھن، لیکن کھڑے ہونے وقت او خاموشی دے نال کھڑے ہون۔ او جڑے حضرات دو حدیثاں پیش کرتے ہیں اس تو علاوہ کوئی دلیل نہیں ہے، ایک حدیث سے پاک جڑی ہے وہ پیش کرتے ہیں کہ اس دے اندر حضور نے فرمایا کہ فاتحہ تو بغیر نماز نہیں ہوندی۔ یہ حدیث پاک دے الفاظ ہیں، فاتحہ تو بغیر نماز نہیں ہوندی، لیکن اس دے اندر فرمایا گیا اے جڑی حدیث پاک ہے اے حقل نماز پڑھنے والے واسطے ارشاد فرمایا گیا کہ آدمی حقلہ نماز پڑھتا پیا تے فاتحہ تو بغیر نماز نہیں ہوندی ہے۔ اور امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ اور بڑے بڑے بزرگان دین، بڑے بڑے صحابہ اکرام نے فرمایا کہ یہ حدیث پاک جڑی ہے یہ حقل نمازی واسطے ہے، مقتدی واسطے نہیں ہے۔ مقتدی امام دے پیچھے خاموشی دے نال کھڑو ہوئے۔ اور جی دوسری حدیث پاک پیش کیتی ویندی ہے اس دے اندر مفسرین نے لکھا ہے کہ اس دا جڑا راوی ہے وہ کذاب تے دجال تے سب تو زیادہ جھوٹا ہا اور جھوٹیاں گھڑ گھڑ کے لوگاں دے سامنے پیش کریندا ہا۔ تے اللہ پاک نے فرمایا کہ جدو قرآن پاک پڑھیا ونجے تو اس وقت تسی کے کرو توجہ دے نال سنو اور خاموشی اختیار کرو تاکہ تواڈے اوتے رحم کیتا ونجے۔ تو امام دے پیچھے کھڑے ہو کے خاموش کھڑا ہونا ہے، کوئی چیز پڑھن دی ضرورت نہیں ہوندی، صرف ثنا پڑھ کے باقی اپنی تسبیحات پڑھنی ہوندیاں۔ وَاذْكُرْ رَبَّكَ فِي نَفْسِكَ تَضَرُّعًا وَخِيفًا، اور اپنے پروردگار کو دل ہی دل میں عاجزی اور خوف سے، یعنی جدو تسی نماز تو فارغ ہو ونجو تو کہ کرو اپنی تسبیحات، ذکر، استغفار، درود شریف، کلمہ اور جتنا بھی ذکر و اذکار کرنا ہے اس نو کہ فرمایا خاموش اتنا اچھا نہ پڑھو تاکہ دوجے لوگاں دی نماز جیڑی ہے خراب ہو ونجے، عاجزی دے نال۔ اور اللہ کے فرمایا دل ہی دل میں عاجزی اور خوف سے۔ ہن جیڑا آدمی اس دے اتے بضد ہو ونجے کہ نہیں میں اچھی آواز دے نال ہی پڑھنا تے او سراسر قرآن پاک دی اس آیات دی کے کر رہا مخالفت کر رہا، کیونکہ اللہ فرما رہے ہیں اپنے پروردگار کو دل ہی دل میں عاجزی اور خوف سے، یعنی نماز تو تسی فارغ ہو ونجو تو دل دے نال آہستہ آواز دے نال اللہ دا جڑا ذکر کرنا ہے وہ تسی کر سکتے ہو۔ ودون الجہر من القول، اور پست آواز سے صبح اور شام یاد کرتے رہو، یعنی اللہ پاک نو صبح اور شام اس دیاں تسبیحات نو بیان کرو۔ بالغدو والآصال ولا تکن من الغافلین، اور دیکھنا غافل نہ ہونا، یعنی اللہ دی ذات تو کسی وقت بھی غافل نہ ہونا۔ اگے اللہ پاک نے سجدے دا حکم فرمایا ان الذین عند ربک لا یستکبرون عن عبادتہ، جو لوگ تمہارے پروردگار کے پاس ہیں وہ اس کی عبادت سے گردن کشی نہیں کرتے۔ وَيُسَبِّحُونَهُ وَلَهُ يَسْجُدُونَ، اور اس پاک ذات کو یاد کرتے اور اس کے آگے سجدہ کرتے رہتے ہیں۔ سجدے والی آیات ہے، اس سب تے سجدہ سننا، جیڑے سنتے انہاں تے بھی واجب ہو ویندا تے جیڑا پڑھدا اس تے بھی سجدہ واجب ہو ویندا۔
اور اگلی گل یاد رکھنا کہ سجدے والی جڑی آیت مبارکہ ہوندی ہے جگہ جب تک تبدیل نہ ہوئے، جگہ جب تک تبدیل نہ ہوئے، ایک جگہ تے بھاویں جتنی دفعہ اس آیات میں پڑھ لو ایک دفعہ ہی سجدہ واجب ہوتا ہے۔ جس وقت جگہ تبدیل ہوندی وی نہیں ہے، یعنی اس تے انسان ایسا پڑھ کے پڑھیا ہے اس آیت نو 2 دفعہ پڑھیا، ساڈے تے ایک دفعہ ہی سجدہ واجب ہویا، اگر اس جگہ تو اٹھ کے دوجی جگہ تے جا کے پڑھسائیں تو وقت اتھے جا کے سجدہ واجب ہوئے سی۔ ایک جگہ تے بیٹھ کے بھاویں 10 واری بھی پڑھ لئیے سجدہ ایک دفعہ ہی واجب ہوتا ہے۔